آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں آپ سب کو بٹھاؤں اس میں، تو جو بھی آپ کو تنگی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور شاید آپ میری عذر کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی جگہ دی تو انشاءاللہ العزیز پھر اچھے طریقے سے مینیج ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی یہ بزم میں حضرت قیوم زمان محبوب سبحان واقفی اسرار و رموز قرآن حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک کی عرس مبارک آپ کی یاد کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ اللہ کریم اس سب کا ثواب آپ مبارک کی روح اقدس تک پہنچائے، اور اللہ کریم آپ کی درجات کو مزید بہتر سے بہتر فرمائے۔ مجھے حضور حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت تو نصیب ہوئی، لیکن اس وقت میں شاید 2-3 ماہ کا ہوتا، شاید میری پیدائش ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ جو سعادت ملی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ جو پہلی گٹھی تھی وہ قیوم وقت حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس فقیر کو کھلائے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور مولانا صاحب مبارک کی کرامات ہے اور آپ مبارک کی یہ فیوزات ہے۔ اگر آپ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کی کمالات اور سیرت کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر مرید ایسا ہو تو پھر شیخ کا کیا کمال اور کیا مرتبہ ہوگا۔ ہم نے علماء کرام نے جو بھی خطابات فرمائے ہیں اس میں حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی وہ کرامات جس میں سے لوگ عام طور پر جاذب ہوتے ہیں، مطلب ہماری عوام کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی کرامت دیکھ کے نا انہونی چیز دیکھ لیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بہت بڑا، تو ان بزرگوں نے آپ کی باطنی کمالات کو بیان اسی لیے نہیں کی کہ عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ باطنی کمالات کی طرف کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتا، تو ظاہری اگر کوئی کرامت ہو تو وہ حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی باطنی کرامات اور آپ کی باطنی کمالات جو ہم حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ سے سنا کرتے ہوتے تھے، تو پھر جیسے ایک قیوم وقت کی شان کے لائق کمالات ہوتے حضرت مولانا صاحب مبارک کی، وہی کمالات تھے باطنی حضور مبارک۔ ویسے میں ایک مشت نمونہ خروار بتاؤں، حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہوتے تھے کہ آپ مبارک کی عادت یہ تھی کہ آپ جمعہ کو بعد از نماز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت فرماتے، اور اس کے بعد آپ جب محفل شروع کرتے تو آپ کے قانون یہ تھے کہ ایک پارہ قرآن عظیم الشان کسی مجود قاری سے آپ سنا کرتے ہوتے۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے فرمایا کہ اخوندزادہ 8واں پارہ پڑھا، تو میں نے 8واں پارہ شروع کیا اور آپ جو ہے وہ متوجہ تھے، تو 8ویں پارے میں ایک آیت شریف ہے کہ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، تو حضرت جب میں نے یہ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ پڑھی تو حضرت مولانا صاحب مبارک جو ہے انہوں نے کہا کہ نا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی مشدد پڑھی، تو فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ تو دیناً قیما ملت ابراہیم ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ قیما یا قیما آپ پڑھو، تو حضور فرماتے ہیں میں نے وہ نہیں پڑھی، تو پھر سے آپ نے رقبہ دیا، آپ پھر پڑھو، میں نے پھر پڑھا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، تو آپ نے فرمایا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں کہ قیما پڑھو یا قیما پڑھو، میں خاموش ہوا، آگے سے میں نے کوئی جواب نہیں دی، تو فرمایا تیرے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں غلط تجھے بتا رہا ہوں، میں خاموش رہا، میں نے کہا میں
اب میرے ذہن میں سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں کیسے اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا تبدیلی، اور وہ یہاں پر میرا مرشد ہے، وہ مجھے کچھ کہہ رہے، تو اسی لیے خاموشی بہتر ہے کہ میں خاموش ہوں۔ تو جب تلاوت مکمل کی تو آپ نے فرمایا لاؤ قرآن عظیم مصحف لے کے آؤ۔ میں مصحف دیا تو اس میں دیناً قیماً لکھا ہوا تھا۔ فرمایا ایک اور مصحف اٹھاؤ، ایک اور مصحف اٹھائی تو اس میں بھی یہی تھا۔ فرمایا یہ جو مصحف چھاپنے والے ہیں شاید ان کی غلطی ہے، میرے والد صاحب کا ایک مصحف میرے پاس ہے، بہت پرانا چھاپ ہے۔ اس وقت یہ وہابیت نئی نئی آئی تھی تو سارے لوگ کہتے ہوتے تھے وہابی لوگ جو ہے وہ کتابوں میں تبدیلی کرتے۔ میرے دادا کی اور میرے والد صاحب کا ایک قرآن عظیم شان نسخہ گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ لے کے آؤ۔ فرماتے ہیں وہ لے کے آئے تو جب وہ کھولا تو اس میں بھی تھا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو آپ مبارک جو ہے وہ ناراض ہو گئے، مجھے فرمانے لگے خودزادہ میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، اور فرمایا منہ ایسے چہرہ مبارک ایسے موڑ لیا۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن بس آپ مبارک ناراض ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ اگر حضرت ناراض بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں ہے، چونکہ حق میری جانب ہے اور قرآن کا لفظ ہے تو اسے میں کیسے چینج کر سکتا ہوں؟ وہاں حضرت کو خود پتہ چلا کہ یہ اس مصحف میں بھی یہ تھا، اس میں بھی قراء حضرات بھی موجود ہے، جو حافظ حضرات بھی موجود۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات، اب عصر کا ٹائم تھا، عصر ختم ہو گئی، مغرب پڑھی ہم نے، تو مغرب کے لیے جب میں کھانا لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، بس وہ کھانا لگا رہے ہیں اور لنگر لگا رہے ہیں، اور میری طرف جو ہے وہ بالکل اتفاق نہیں فرماتے۔ لنگر ہو گئی، اس کے بعد حسب معمول افغانی لوگ جو ہے وہ کہوا پیتے ہیں، تو کہوا لے کے آئے، وہ بھی رکھا، حضرت ابھی نیچے دیکھ رہا ہے، میں جس سمت ہوتا ہوں میری طرف نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا میری کوئی غلطی نہیں ہے، جب میری غلطی نہیں ہے تو فرمایا میں بس مغرب کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد اجازت ہو گئی، سب چلے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جیسے اپنے گھر میں پہنچا لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے لیٹا، تو فرماتے ہیں مجھے جب سے حضرت سے بیعت ہوا ہوں تو مجھے دو قسم کا فیض ملتا ہوتا تھا، ایک حضور مولانا صاحب مبارک کی سینہ مبارک سے مجھے ملتا تھا، ایک رب کی طرف سے مجھے ایک فیض ملتا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب میں نے مشاہدہ کیا اپنے اندر، جو مشاہدہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیض تھا وہ مجھے مل رہا تھا، لیکن جو حضور مرشد کی طرف سے فیض تھا وہ منقطع تھا، وہ بالکل بند تھا۔ اور میں نے کہا میں نے رب کو جانا ہے تو مرشد کی وجہ سے جانا ہے نا، یہ جو مجھے فیض مل رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی تو میرے مرشد، 2 دن گزریں گے یہ فیض بھی بند ہو جائے گا۔ میں نے حیدری کو کہا حیدری آ جاؤ، تب نام حیدری صاحب نہیں تھے، پہ محمد سعید، میں نے کہا محمد سعید آ جاؤ، وہ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گلے میں رسا ڈالا، منہ میں نے گھاس لی، اور حضرت کی جو زوجہ تھی وہ ہماری تایا کی بیٹی ہے، فرمایا میں نے وہاں پہ عام بھجوایا کہ میں آ رہا ہوں، اور میں اسی صورتحال میں جیسے بلا تشبیہ جانور چلتا ہے تو میں اس پوزیشن میں حضرت کے پاس گئے، جب دور سے دیکھا آپ نے تو آپ مبارک جو ہے بہت نحیف بھی تھے، غصہ میں بھی تھے، جلال میں بھی تھے، لیکن میرے پاس اٹھ کے آئے، مجھے کہنے لگے اخوندزادہ یہ کیا بات ہوئی، حق بھی تیرے جانب ہے، ناراض بھی میں ہوں، اور پھر آپ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں نے اس کے حضور مجھے یہ جو باطن کا جو کچھ بھی ملا ہوا ہے نا وہ تیرے در سے ملا ہے، اور اگر یہ کچھ میں آج اس کو اگنور کر لوں نا کہ حق میری جانب ہے تو پھر مجھے خطرہ ہے، تو آپ نے میری بات کاٹ دی۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا جو رب کی طرف سے تجھے فیض مل رہا ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا۔ میں مجھے اپنی سینے سے لگا لیا، بٹھایا اور مجھے کہا
کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے غلطی بھی آپ کی ہی ہو، میری نہیں، غلطی بھی آپ کی ہو اور آپ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ جو بندہ اپنی غلطی پر نادم ہو کے معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے بندے جو ہے ان کا سینہ بہت وسیع ہوتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر انہیں فیضات سے نواز دیتا ہے۔ تو اتنی باریکیاں کہ حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی تھی کہ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کی جتنی خدمات کی ہے، ہم تو آپ یقین جانیں کہ کوئی بھی مجلس مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ایسی نہ ہوتی، کوئی بھی مجلس جس میں آپ ایک دفعہ ضرور اپنے مرشد گرامی کا تذکرہ نہ فرماتے، کوئی آپ کی مجلس ایسی نہیں تھی۔ اور آپ مبارک جو ہے وہ ان سے جو فیض اخذ کیا، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں نے خواب دیکھی، میں نے خواب دیکھا کہ حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کو میں نے اٹھایا ہوا ہے اپنے کاندھوں پر، اور ان کا مجھے وزن بالکل محسوس نہیں ہوتا، اور حضور مجھے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا ایک پیر اٹھاؤ اور ایک پیر سے آپ چھلانگ لگاؤ۔ تو میں جب ایک پیر سے چھلانگ لگاتا ہوں تو یہ علاقہ قندوز کا تھا، فرماتے جب چھلانگ لگاتا ہوں تو میرا ایک قدم جو ہے نا وہ کابل میں لگتا ہے، ایک اور چھلانگ لگاتا ہوں تو میرا ایک قدم جو ہے وہ لغمان میں لگتا ہے، ایک قدم میرا جلال آباد میں لگتا ہے، پھر مزار شریف میں لگتا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر میں نے اس میں دیکھا قدم، آپ مجھے فرما رہے اور قدم اٹھاؤ، پھر میں ایسے چھلانگیں لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پشاور بھی میرا قدم لگتا ہے، فلاں 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 جگہوں پر میرے قدم وہاں پہ لگ جاتے ہیں۔ بس صبح میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو میں شرم کے مارے آپ کو خواب نہیں بتایا، تو میں سورہ یاسین ہم نے سنی، اس کے بعد مجھے کہا اخن زیادہ اگر اللہ پاک کسی بندے کو کوئی چیز دکھائے اور وہ بندہ اس چیز کو چھپائے تو وہ بندہ مجرم ہوگا نا؟ میں نے کہا جی حضور مجرم ہوگا، تو فرمایا تو مجرم ہے، رات کو جو کچھ دیکھا وہ بیان بھی کرو۔ اب میں نے عرض کی حضور میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اس طرح سے، تو فرمایا تجھے مبارک ہو، میں قیوم وقت ہوں اور تو نے قیوم وقت کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے بھی قیومیت کے مقام سے مشرف فرمایا۔ فرمایا کہ ایک وقت میں بہت سارے قیوم ہو سکتے ہیں لیکن مسند ایک کے پاس ہوگا، فرماتے ہیں ابھی مسند میرے پاس ہے، جب میں وفات پاؤں تو اللہ کریم یہ قیومیت کا منصب آپ کو عنایت فرمائے گا۔ اور مجھے فرمایا جہاں جہاں آپ کے قدم لگے نا وہی وہی آپ کے مرید ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں حج کے لیے گیا، تو حج پر جب میں جا رہا تھا تو ہرات سے آپ ہوتے ہوئے ایران چلے گئے، تو ایران سے آپ عراق، عراق سے آپ کویت، کویت سے آپ بحرین اور بحرین سے آپ سعودیہ میں انٹر ہوئے تھے۔ حضور مبارک صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ واقعہ اس وقت بتایا جب ایرانی لوگ آ کے مبارک صاحب سے بیعت ہوئی، تو مبارک صاحب نے ان سے پوچھا تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایران کا شہر ہے آستان گلستان، وہاں رہتے ہیں۔ تو آپ اور وہاں پہ مشہور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور وہاں پہ ایک دریا بہتا ہے اس کو دریائے خضر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو مبارک صاحب نے، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے فرمایا آپ کو میں نے خواب سنایا تھا نا کہ میرا ایک قدم کدھر لگا تھا ایک قدم کدھر، تو کہا اس خواب میں میرا ایک قدم دریائے خضر کے کنارے بھی لگا ہوا تھا، تو دیکھو یہ لوگ بھی آ گئے۔ اس کے بعد جب حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو ایک دن ہم گئے تھے، آپ مبارک آئے تھے دورے پر اس طرح، تو ہم گئے تھے اس وقت فیصل آباد، ایک مبارک صاحب کا ایک سالک تھا، وہاں پہ ہم گئے تھے محفل تھی ان کی۔ تو جیسے ہم فیصل آباد انٹر ہوئے تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اس دن بھی میں ساتھ تھا، مجھے فرمانے لگے کہ یہ فیصل آباد ہے؟ میں نے کہا جی یہ فیصل آباد، اب فیصل آباد شروع ہوا۔ فرمایا وہ خواب آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ تو فرمانے لگے ایک قدم میرا فیصل آباد میں بھی لگا ہوا تھا جب میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی جو کمالات ہے وہ سب کسب ہے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے، تو یہ راولپنڈی کا علاقہ ہے جو آرمی کا علاقہ ہے، تو اسی میں ہم تھے،
کرنل سرفراز صاحب اس وقت میجر تھے، ان کے گھر ہم رکے ہوئے تھے، تو وہاں سے ہم نکل گئے باہر۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ کو ٹیسٹ کے لیے فاسٹنگ میں ٹیسٹ لینا تھا ان کا، تو وہ ایم ایچ اسپتال لے کے جا رہے تھے۔ یہ علاقہ جو تھا وہ چکلالہ اسکیم نمبر 3 کے نام پہ مشہور ہے، اور یہ کافی وہاں پہ آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں۔ اور آسان کر کے بتاؤں تو جہاں پہ پرویز مشرف صاحب پہ حملہ ہوا تھا نا، وہ بچ گئے تھے آپ، تو وہ علاقہ ہے۔ تو درمیان میں چونکہ آرمی کے آفیسرز ہیں، سارے قانونی ہیں، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ اپنے مرشد گرامی کی باتیں بتا رہے تھے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ مرشد گرامی نے ہمیں فرمایا کہ یہ جو بازاری عورتیں ہوتی ہے، یہ گدیاں ہوتی ہیں، گدیاں، تو یہ گدیوں کی شکل میں ہوتی ہے، گدیاں۔ ہم یہ بات سن کے ہم جا رہے تھے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمت کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا تھا، ان کا نام تھا افضل گاڑی چلا رہا ہوتا۔ افضل کی جب کیفیت بنتی نا، تو وہ پھر سانس کھینچ لیتے اور پھر یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، وجد کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ اب جب ہم وہاں سے نکلے تو پارک بنا ہوا تھا، اور پارک میں جو ہے وہ آفیسرز کی بیویاں تھی، آفیسرز کی بچیاں تھی، وہ سارے وہ ٹریکنگ ڈریس تھا ان کا، اور عجیب سا ماحول تھا، وہاں پہ ایکسرسائز وغیرہ کر رہی تھی۔ اینڈ اس چوک میں جب ہم پہنچے، ماحول یہ تھا، اور افضل صاحب کو اس وقت جو ہے وہ وجد ہو گیا۔ جب ہو گیا تو سانس کھینچا، اس نے کہا اف، جب انہوں نے اف کی تو اب تذکرہ تو یہی چل رہا تھا۔ حضور مبارک صاحب علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا اف کی، لڑکیاں دیکھ کے اف کی آپ نے کہا میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے مرشد نے فرمایا یہ گدیاں ہیں، گدی، اور گدی جو ہے ننگی بھی ہوتی ہے نا، تو ننگی ہو نا، گدی تو گدی ہے، کون گدی کی طرف ملتفت ہوتا ہے، کس کا التفات ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہ کتیاں، اور کتی جو ہوتی ہے نا، وہ کتی ہوتی ہے، اس کی طرف کسی کا میلان ہوتا ہے۔ تو حضرت کی طبیعت بڑی اچھی تھی، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا قربان آپ کو یہ کتیاں اور گدیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی، میں نے کہا یہ کتیاں اور گدیاں؟ میں نے کہا حضرت ہمیں تو لڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو فرمایا اگر تم لوگوں کو لڑکیاں نظر آ رہی ہے تو پھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ میں نظریں نیچے اٹھا، میں نے کہا جی آپ کو کتی نظر آ رہی ہے یا گدی نظر آ رہی ہے تو آپ پھر دیکھتے جاؤ، ہمیں تو یہ لڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو فرمایا لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، کہا میں مولانا صاحب مبارک کی یہی بات کی میں، تو حضور نے مجھے فرمایا اخونزادہ تجھے اب یہ لڑکیاں نظر آتی ہیں، خواتین نظر آتی ہے، تو اللہ کی فضل و کرم سے تجھ پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ تجھے کتیاں نظر آئیں گی، یہ تجھے بکریاں نظر آئیں گی، یہ تجھے حیوانات نظر آئیں گی۔ تو ہمیں فرمایا بیٹا صبر کر، تمہارا بھی وقت آنے والا ہے، یہ لڑکیاں تمہیں لڑکیاں نظر نہ آئیں گی، یہ تمہیں کتیاں نظر آئیں گی، یہ تمہیں۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی فیضان اور شکر اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ آپ مبارک کی اتنی عاجزی تھی نا کہ آپ مبارک کبھی سفید لباس زیب تن نہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ جو افغانی لنگی ہوتی ہے، وہ افغانی لنگی سر پہ باندھتے اور فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اتنے گناہوں کے باوجود سفید کپڑے پہنوں۔ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے شروع میں ہم نے بھی یہ شروع کیا، فرمایا میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضور یہ تو آپ کی عاجزی انکساری، لیکن میرے محبوب کو سب سے پسندیدہ لباس سفید ہوا کرتا تھا، تو فرمایا لگا خدا تم لوگ پہنا کرو، وہ سنت ہے، حضور کی محبوب لباس ہے، لیکن میں تو اپنی عجز اور انکساری کے لیے کہتا ہوں کہ یہ لباس جو ہے نا، میں اندر سے میلا اور باہر سے سفید نظر آؤں تو پھر کیا ہو۔ آپ مبارک کی عجز اور انکساری، شکر اللہ رب العزت کا کہ ہمیں بھی حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ پہچان اور معرفت حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ نے بتائی۔ ہمارے پنجاب کے ایک بزرگ ہے، خلیفہ صاحب ہے، وہ اس نے ایک مکالمہ بتایا تھا کہ وراثت جو ہے نا وہ دادا سے نہیں ملتی، وراثت جو ہے نا وہ ابو سے ملتی، دادا سے وراثت کوئی نہیں ملتی، تو ابو سے وراثت ملتی ہے۔ اسی لیے آپ جو دادا مرشد کہتے ہو، بس وہ کچھ نہیں ہے۔
میں نے اس کو کہا، پھر ایک دن بات ہوئی، میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے جی، اگر وراثت جو ہے وہ اس سلسلے میں، اگر وراثت دادا سے نہیں ملتی تو پھر اپنے نام سے یہ نقش بندی نام بھی بٹھا دو، کیونکہ بہاؤالدین شاہ نقش بند تو ہمارا 16واں مرشد ہے ادھر سے، پھر یہ مجددی نسبت پہ اپنے سے نکالو، کیونکہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی بھی ہمارے 13واں مرشد ہے، تو یہ سب کچھ نکال دو۔ میں عرس کی محفل میں اپنی دوستوں ساتھیوں سے صرف یہ پوچھا، میں نے اس کو کہا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے دے کون سا بندہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہے۔ میں نے عرس کی محفل میں پوچھا تو 10-12 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں اگر آپ سے ہاتھ کھڑا نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا، تو اتنی بے وفائی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے دادا مرشد کی مزار کا کم از کم پتہ ہو۔ مزار پر حاضری تو درکنار، لیکن ہمیں ان کے مزار شریف کا بھی پتہ نہ ہو۔ اللہ کے بندے تو اپنے سلسلے کا تو کرتے ہیں، لیکن اپنے سلسلے کے علاوہ جو چشتی قادری سہروردی مبارکین کی تمام فیوزات و کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات کا بھی رخ کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ لوگوں کا پشاور کی طرف سفر ہوا تو نوشہرہ کا علاقہ ہے رسال پور کا علاقہ ہے پیر صبا، وہاں پہ ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ جب ہم پیر صبا کے احاطے کے اندر داخل ہوتے، آپ مبارک نے قانون یہ لگایا تھا ہر 15 دنوں میں آپ مزار شریف پہ حاضری دیا کرتے تھے کہ پہاڑا سے آتے وہاں پہ تشریف لے جاتے۔ تو جب بھی وہاں ہم پیر صبا کے علاقے میں، یہ رسال پور چھاونی ہے، رسال پور چھاونی کے بعد ایک ریلوے ٹریک آتا ہے، تو جب ریلوے ٹریک کراس کر لیتے تو پھر ہمیں آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے اب میں جو ہے اپنے پیر خانے پہ آیا ہوں، کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے جوتا اٹھائیں، میرا چادر اٹھائیں، میرا عصا اٹھائیں، بس یہاں میں مرید ہوں اور یہاں پر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ مزار شریف کے اندر داخل ہوتے تو دروازے میں آپ کو یہ کیفیت ہوتی، آپ کا عصا گر جاتا، آپ کا امامہ گر جاتا، آپ کی چادر مبارک گر جاتی، اور جا کے آپ مبارک وہاں پر بیٹھتے، اس پہ کیف اور وجد کی حالت ہوتی، تو ہمیں چونکہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اٹھائیں، ہم بھی ساتھ جا کے آرام سے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ مبارک گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی دیر بھی وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا ان دولت از گفتار خیزد، یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف عشق جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ بسا اوقات جو ہے یہ گفتار کی وجہ سے بھی لوگوں کو عشق ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اہل اللہ کی جو اعراس مناتے ہیں نا، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کی کلام، ان کی تعریف اور توصیف جب ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے ان کی طفیل ہماری دلوں میں ان کی محبت پہ ڈال لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آج کی بزم کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی میرے دوست ساتھی تشریف لائے، اللہ رب العزت ہر قدم پر ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائے، اور اللہ کریم حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے باطنی فیوزات سے سب کو مستفید فرمائے۔ ایک بار پھر آپ سب کا تہی دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ اپنے مبارک قدم اٹھا کے ہمارے پاس آئے، اور اللہ ان نسبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں خلفائے کرام سے درخواست کروں